السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہے۔ اس نے جائز اور ناجائز امور پر خاطر خواہ بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ کس معاملے میں کون سا کام جائز ہے اور کس معاملے میں کون سا کام ناجائز ہے، حتیٰ کہ آداب، کھانا پینا، معاملات زندگی، معیشت، معاش، طرز تہذیب، تمام چیزوں کو زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح بال کٹوانے کے حوالے سے بھی احکامات جاری فرما دی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ قضا کیا ہے کہ سر کے بعض حصوں کو مونڈ لیا جائے اور بعض حصوں کے بال ویسے ہی رکھے جائیں، بعض حصوں کے بال بڑے ہوں، بعض حصوں کے بال چھوٹے ہوں۔ ہمارے یہاں جس کو فوجی کٹنگ کہا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا تو سارے سر کے بال برابر رکھا کرتے تھے یا پھر سر کو منڈوا دیا کرتے تھے، یا پھر تیسرا طریقہ تھا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ زلفے پٹے رکھا کرتے تھے۔ وہ ان کی بھی حد ہے کہ کانوں کی لو تک یا اسے نیچے تک، یا پھر زیادہ سے زیادہ کندھوں کو چھوئیں۔ کندھوں سے نیچے رکھنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو شوقیہ رکھتے ہیں اور کندھوں سے بھی نیچے رکھتے ہیں، یہ طریقہ کار نادرست ہے۔ تو بالوں کو یہ مونڈنا چاہیے سب کو، یا سب کو برابر رکھنا چاہیے، یا پھر پٹے یعنی سنت کے مطابق زلفیں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا وہ ناجائز اور نادرست ہوگا۔ بعض بالوں کو مونڈ لینا، بعضوں کو چھوڑ دینا، یہ انتہائی ناجائز اور نامناسب ہے۔ امت مسلمہ کو اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کرنی چاہیے، اور خصوصاً یہود و ہنوز کے احکامات کی اور ان کے معاملات کی مخالفت کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ بعض حدیث میں ہے کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے ان کو اس حوالے سے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ یہود و ہنوز کے طرز زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ یہود و ہنوز ہمارے لیے معیار نہیں ہے، پیارے آقا کی مبارک زندگی ہمارے لیے معیار ہے، جس کے حوالے سے سورہ احزاب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، حضور کی اتباع کریں، جن کاموں سے حضور نے منع کیا ان سے منع ہو جائیں، جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کریں۔ قضا سے حضور نے منع کیا ہے، اس لیے ہمیں قضا سے بچنا چاہیے، یعنی اپنی داڑھی اور اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لینا، بعض کو چھوڑ دینا، یہ ناجائز ہے، قضا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر من وعن عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری نئی نسلوں کو، نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، پیارے آقا کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔